ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے، ان کے ساتھ اور کچھ احباب تھے، مرکز نظام الدین کے بعض ذمہ دار حضرات تھے، اٹلی کے ایئرپورٹ پر۔ اس زمانے میں دنیا میں کسی بھی ایئرپورٹ پر نماز کا انتظام نہیں تھا، لیکن دیکھو اللہ کا کرم، نماز کی محنت ہوئی دنیا میں۔ آج دنیا میں کوئی ایسا بڑا ایئرپورٹ نہیں ہے جس میں پریئر روم نہ ہو، اور سب کو معلوم ہے پریئر روم میں مسلمان ہی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگرچہ اس میں اشارہ لگا ہوتا ہے سب کے لیے اجازت ہے، کسی بھی مذہب والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ آ کر کے اپنے مذہب کی عبادت کرے۔ دوسرے مذہب والوں کے ہاں تو عبادت ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، روز تو ہوتی بھی نہیں ہے، اور ان کو اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، اور وہ عبادت بھی ان کی کسی کی چرچ میں جا کر ہوتی ہے، کسی کی سیناگوگ میں جا کر کے ہوتی ہے، کسی کی کسی اور جگہ پر جا کر کے ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، میں جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کروں، اور پوری زمین کو پاکی کا سامان بنا دیا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو کسی بھی جگہ زمین کی پاک صاف مٹی سے تیمم کر لو۔ تو اس زمانے میں پریئر روم نہیں ہوا کرتے تھے، ایک صاف ستھری جگہ دیکھ کر چادر بچھا کر اٹلی کے ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے جا رہے تھے حضرات۔ ایک صاحب ہمارے پڑوس کے ملک کے، باقاعدہ شیروانی وغیرہ پہنے ہوئے، انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا فکر ہوئی، بھاگ کر کے آئے۔ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی، کہنے لگے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی اللہ والوں کی باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے یہ اٹلی ہے؟ کہ جی معلوم ہے، لیکن ہم اٹلی میں بھی تو مسلمان ہی ہیں نا، ہم اٹلی میں بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اٹلی ہو یا مکہ ہو، ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن آپ لوگ یہاں نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہا اور نہ پڑھیں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟